دیکھیں ان سوالات و جوابات کا مطلب ہوتا ہے کہ بندہ اپنی اصلاح کر سکے۔ حدیث پاک میں ہے، سنن نبی داؤد کی روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول فرماتے تھے انما شفاء العی السوال، کہ جو بندہ روحانی طور پہ بیمار ہو اس کی روحانی صحت یہ ہے کہ وہ اہل علم سے سوال کر لے اور اس کے مطابق عمل کرے۔ تو اس حوالے سے یہ پہلا سوال ہے کہ ایک شخص نے سوال کیا ہے، کسی مفتی صاحب کے لکھ کے کہا ہے کہ جو شافی رفع الیدین کرتے ہیں نماز ہو جاتی ہے، تم ایسی بات میں نے کبھی نہیں کی ہمارے مولانا نے۔ السلام علیکم مولانا، دعا فرمائیں میری ساس کی طبیعت خراب ہے، اللہ انہیں صحت عطا۔ سب دوست دعا فرما لیں، اللہ پاک صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کے نام کے ساتھ علیہ السلام، اہل سنت کا نظریہ، بھائی اصل میں پہچان کے لفظ ہوتے ہیں جس سے پہچان ہو جائے۔ لفظ پہچان جو ہے اس کے لیے انبیاء کرام کے نام کے ساتھ علیہ السلام بولا جاتا ہے، اور صحابہ کرام کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ بولا جاتا ہے، اور صحابیہ کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہا بولا جاتا ہے، اور باقی جو بزرگان ہیں ان کے ساتھ رحمت اللہ علیہ بولا جاتا ہے۔ علیہ السلام کا لفظ یا تو انبیاء کے لیے ہے یا سابقہ امت کے بزرگوں کی پہچان کے لیے، اگرچہ وہ نبی نہ ہو، جیسے حضرت مریم علیہ السلام کہتے ہیں، اماں حوا علیہ السلام کہتے ہیں، تو سابقہ امت کی پہچان کے لیے یا نبی کے لیے۔ باقی موجودہ دور میں آپ کسی صحابی کو علیہ السلام کہہ دیں تو لفظی طور پہ کوئی ناجائز نہیں ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن پہچان میں تھوڑا تعارف میں بندے کو مسئلہ ہو جاتا ہے کہ نبی کا ذکر کر رہے ہیں یا صحابی کا کر رہے ہیں، ورنہ سلامتی تو نبی پاک پر بھی ہے، ان کی آل پر بھی ہے، اصحاب پر بھی ہے، سب پر سلامتی ہے۔ ایک دوسرے کو ہم السلام علیکم کہتے ہیں تو ایک دوسرے پہ بھی سلامتی ڈال رہے ہیں، لیکن علیہ السلام کے لفظ سے پہچان میں فرق آ جاتا ہے۔ دیکھیں نا، ایک نام صحابی کا بھی ہے اور تابعی کا بھی ہے۔ صحابی نبی کے شاگرد کو کہتے ہیں اور تابعی صحابہ کے شاگرد کو کہتے ہیں۔ مثلا حسن ہے، حسن امام حسن بھی ہیں اور امام حسن بصری بھی ہیں، تو اب کیسے پہچان ہوگا جب میں کہوں امام حسن نے فرمایا؟ اب امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ پتہ چل جائے گا یہ تابعی ہیں، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ چل جائے گا یہ صحابی ہے۔ تو التباس نہ ہو، پہچان کے طریقے کو ٹھیک استعمال کریں، تو اس لیے رضی اللہ عنہ اس کا فرق ہے۔ باقی عام بزرگ کے لیے ہم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اور کہتے فوت والے کے لیے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں زندہ پہ رحمت نہیں ہوتی؟ تو زندہ پہ ہم کہتے نہیں اللہ آپ پہ رحمت نازل فرمائے، تو زندہ پر بھی تو رحمت ہوتی ہے، تو پھر مردہ کو کیوں کہتے ہیں رحمت؟ وہ بھائی پہچان ہوتی ہے کہ یہ دنیا سے چلا گیا ہے، ورنہ یہ نہیں ہے کہ فوت شدہ پہ رحمتیں اور زندہ پہ لعنتیں ہیں، یوں نہیں ہے، رحمت سب پہ ہوتی ہے۔ یہ پہچان کے اپنے اپنے الفاظ ہیں، تو یہ اہل سنت والجماعت کو تو یہی نظریہ ہے۔ خانہ کعبہ کے رکن یمانی کی فضیلت کو بیان کر دیں۔ خانہ کعبہ کے تو 4 رکن ہیں، رکن شامی ہے، رکن یمانی ہے، رکن عراقی ہے اور رکن حجر اسود ہے، تو آپ صرف رکن یمانی کی فضیلت کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میرے خیال میں آپ کے ذہن میں ایک بات ہے کہ رکن یمانی کے ساتھ دیوار ٹوٹی تھی اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی اماں جان اندر تشریف لے گئی تھی، یہی ہے، تو اس کو شریعت میں معتبر نہیں مانا گیا۔ حضرت علی المرتضیٰ کی اماں جان حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ جو تشریف لے گئی تھی تو اندر دروازے سے گئی تھی۔ بھئی جب جانے کا راستہ موجود ہے تو وَأْتِ الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، قرآن کہتے ہیں پھر اس راستے کو استعمال کرو، دوسرے راستوں کو استعمال کیوں کرتے ہیں؟ تو ایسی بات نہیں ہے۔ باقی رکن یمانی کی فضیلت ہے، وہ فضیلت یہ ہے کہ رکن یمانی سے لے کر حجر اسود کے درمیان طواف کے دوران ایک دعا پڑھی جاتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین۔ حدیث پاک میں ہے 70,000 فرشتہ اس رکن پہ بیٹھا ہے، جو بندہ یہ دعا پڑھے گا وہ آمین کہہ دے گا۔ تو یہ رکن یمانی کی فضیلت ہے اور یہ دعا وہاں پڑھنی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے۔ آج کل تو راستے بند ہیں، میں دعا کرتا ہوں آپ بھی دعا کریں، اللہ ہم سب کو جانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ان بندشوں کو ختم فرمائے، اللہ ان دجالی فتنوں سے امت اور ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں اپنا گھر اور رسول اللہ کے در کی زیارت عطا فرمائے، بیت اللہ رب کی زیارت، بیت المقدس کی عافیت کے ساتھ زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دل کی بڑی خواہش ہے، میں نے خلفائے ثلاثہ کی قبروں پر درود پڑھا ہے،
حضرت ابو بکر، حضرت عمر، عثمان، اللہ عافیت اور صحیح عقیدے کے ساتھ ہمیں حضرت علی المرتضیٰ کی قبر کی بھی زیارت عطا فرمائے۔ تو سب کے لیے دعا فرمائے، اللہ پاک راستوں کو کھول دے۔ کچھ لوگ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے رفع الیدین، میرے خیال میں کسی بندے کو اگر رفع الیدین پہ سوال کرنا ہے تو مجھ سے پوچھ لے تو میں تفصیل دے دوں گا۔ باقی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا شافعی یہاں ہے کوئی نہیں، چھیڑنے والے سوال نہ لکھا کریں، وہ سوال لکھا کریں جس پہ عمل کرنا چاہیے۔ لوگ سوال دوسرے کے لیے کرتے ہیں، سوال اپنے لیے کرنا چاہیے۔ حدیث میں انما شفاء اللیہ، سوال بیمار آدمی ہو تو سوال کرو تو آپ ٹھیک ہو جاؤ گے۔ لوگ کسی کے لیے سوال کرتے ہیں، کسی کے لیے نہ کریں، اپنے لیے کریں۔ بعض لوگ متع کے لیے اہل سنت کی کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں۔ بابا اہل سنت کی کتابوں میں جو متع لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ایسی خاتون جس سے حق مہر مقرر نہیں ہے، جب اس سے طلاق ہو جائے تو اسے متع دیں۔ متع کیا کہتے ہیں؟ نان، نفقہ اور ایک کپڑوں کا سوٹ دے دیں، یہ دوران عدت جو دیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں۔ یہ اہل سنت کا متع ہے، باقیوں کا متع کچھ اور ہے۔ اسے لفظوں کا فرق جان کر آپ جئیں۔ میرا سوال ہے مفتی صاحب، مجھے والدین تبلیغ پر جانے سے اور دینی کاموں سے روکتے ہیں، آیا مجھے ان کی بات ماننی چاہیے یا نہیں؟ بھائی عبد الباسط، آپ کو ان کی بات ماننی چاہیے۔ والدین تبلیغ پہ نہیں جانے دیتے، آپ نہ جائیں۔ میں یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ آپ ماں باپ کا دل دکھا کر جائیں۔ والدین مدرسہ پڑھنے سے منع کرتے ہیں، آپ ماں باپ کو رلا کر مدرسے آ جائیں، دین کی تعلیم یہ نہیں ہے۔ آپ ماں باپ کی عزت کریں، احترام کریں، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ ہاں، وجہ دیکھیں کہ وجہ کیا ہے، کیوں نہیں جانے دیتے، اس وجہ کے خاتمے کی تلاش کریں، اس وجہ کے ختم ہونے کا۔ یہ نہیں ہے کہ بھائی تبلیغ پہ آپ چلے گئے اور ماں گھر میں بیٹھی ہے، اس کی خدمت والا کوئی نہیں ہے، وہ رو رہی ہے، ایسی کوئی تبلیغ آپ کی قابل قبول نہیں ہے، ایسا کوئی مدرسہ آپ کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ اتنے تک کہا ہے کہ ماں باپ کی خدمت والا کوئی نہ ہو، اور ماں باپ کہہ دیں با جماعت نماز چھوڑ دو تو تم چھوڑ دو۔ نماز نہیں، با جماعت نماز۔ نماز اور با جماعت میں فرق ہے۔ نماز تو گھر میں پڑھ لو گے، جماعت چھوڑ دو۔ تو بھائی اس پر بندے کو دیکھنا چاہیے، تو یوں نہیں ہے۔ باقی ماں باپ کیوں منع کرتے ہیں اس کی وجہ دیکھیں گے، دو وجہ ہوں گی، یا تو ان کو آپ کی خدمت کی ضرورت ہے، پھر تو ان کی بات مانیں، یا ان کو خدمت کی ضرورت نہیں ہے، ان کو تبلیغ پر کوئی شبہات ہے، تو آپ کسی عالم دین سے ان کی ملاقات کرائیں تاکہ ان کے شبہات زائل ہو جائیں، تاکہ وہ تسلی کے ساتھ آپ کو بھیجیں۔ بھائی آپ تبلیغ پہ جاؤ، آپ کی ماں روتی رہے، یہ بہتر ہے، یا آپ تبلیغ پہ جاؤ اور ماں کی دعا آپ کو حاصل رہے؟ تو دل جیت کے جاؤ نا، دل جیت کے جانا بہت اچھا ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی نہیں، ماں باپ کو رلاتے رہے، نہیں، ماں باپ کا کہنا ہر جگہ مانیں گے، ہاں اس جگہ نہیں مانیں گے۔ ایک حدیث اور ایک آیت سنا دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جہاں اللہ کی نافرمانی ہو وہاں نہ مانو۔ اللہ کی نافرمانی کا معنی شریعت کے خلاف حکم، وہ کیا ہے؟ قرآن کریم کہتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ وہ شرک کہہ دیں، وہ کفر کہہ دیں، وہ دین چھوڑنا کہہ دیں، یہاں ماں باپ کا کہنا نہیں مانو گے، یہاں اللہ کا مانو گے۔ لیکن ساتھ جملہ سنیں وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا میں سر جھکا کے بات کرنا سیکھ، دنیا میں عزت اور احترام کرنا سیکھ، دنیا میں دستور کے مطابق ان کے ساتھ رہنا سیکھ۔ پھر بھی خدا نے کہا کافر ماں باپ کیوں نہ ہو، ماں باپ ہوتے ہیں۔ یہ آج میں سندھ میں بیٹھا ہوں، امروڈ شریف کی خانقاہ سے کتنا بڑا تعلق حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ سیکھ تھے، سیکھ، مسلمان ہوئے، ماں پھر بھی سیکھ رہی، ماں کو غصہ آتا تھا، اور یہ مسلمان ہوئے، حفظ اللہ نے دولت دی، علم کی دولت دی، عالم بنے، شیخ الحدیث بنے۔ بخاری شریف، مسلم شریف، یہ کتابیں آگے کھلی ہوتی اور پڑھا رہے ہوتے، اور ماں کو پتہ چلتا یہ دین پڑھا رہا ہے تو گھر سے جوتا اتار کے آتی اور جوتا اتار کے کلاس میں آ جاتی۔ بچوں کو پتہ ہوتا تھا شاگردوں کو ان کی ماں ہے، وہ حدیث پاک ایک طرف رکھ دیتے اور سر سامنے کر دیتے، یہ اماں آئے مارے، ماں سر پہ جوتے مارتی، تو انہیں دین بدل دیا ہے، تو بے دین ہو گیا۔ مار کھاتے رہتے، جب ماں تھک جاتی جوتا اٹھاتے، اس کے پاؤں میں پھیلاتے، اس کو پکڑ گھر تک چھوڑ کے آتے اور اس سے حال احوال، ضرورت اور حاجت پوچھتے اور فرماتے اماں تمہیں تمہاروں نے یہ سکھایا ہوگا، مجھے میرے نبی نے یہ سمجھایا۔ تو بھائی ماں باپ کا احترام کرنا سیکھیں۔ دین کا یہ مسئلہ نہیں ہوتا کہ آپ ماں باپ کو رلا کر کسی جگہ جائیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد کے واقعات میں دین کیسے چلا یزید کی حکومت رہتے ہوئے؟ بھائی یزید تھا،
حسین ہے. نہیں سمجھے؟ یزید تھا، حسین ہے اور رہے گا. کیا حضرت حسین کا یزید سے مقابلہ کر رہے ہو؟ ہمارا کوئی یزید سے تعلق نہیں ہے، ہم حسینی ہیں اور قیامت میں بھی حسینی بن کے اٹھنا چاہتے ہیں. اللہ ہمیں حضرت حسین کا ساتھ عطا فرمائے. یزید کا کیا واسطہ؟ نہ ہم نے یزید سے کوئی سفارش لینی ہے، نہ یزید کے نانے سے سفارش لینی ہے. ہم نے حضرت حسین سے سفارش لینی ہے یا ان کے نانا جان سے سفارش لینی ہے؟ ہم یزید کرتے رہیں، کل قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے ہم؟ حضرت مولانا الیاس گھمن دامت برکاتہم لائیو نہیں آتے. جی ہاں، وہ ایجوکیشن ویزے پر باہر تشریف فرما ہے تو اسی لیے ملک سے باہر ہے. ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں میلاد النبی منا لیں. میلاد کے ہاں بالکل، دو باتیں ذہن میں رکھیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرنا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے درود پاک پڑھنا، حضور پاک کی سیرت پہ عمل کرنا، یہ تو بالکل جائز ہے. اس کو کون انکار کرتا ہے؟ کون بدبخت اور بد نصیب ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بات کرنے پر انکار کرے؟ ہم انکار اس چیز کا کریں گے جو لوگوں نے اپنی طرف سے بنایا اور اس کو دین کہہ دیں. آپ نے دیکھا نہیں ہے لوگ اس پر جھمکے اور ٹھمکے لگاتے ہیں، کوئی ڈھول ہیں، کوئی باجے ہیں، اور پھر کہیں گے یہ دین ہے. یہ دین نہیں ہے بھائی، یہ تبلیغ نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اس طریقے سے رسول اللہ کا ذکر کیجئے تاکہ اس ذکر کی توہین بھی نہ ہو اور اس شخصیت کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں احترام بھی مالوز خاطر رکھا جائے. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نبی پاک کا سارا تعلق جو ہے وہ آداب کے ساتھ ہے. اگر ادب پیغمبر نہیں ہے تو پھر کوئی دین بھی نہیں ہے، کوئی نماز بھی نہیں ہے، کوئی روزہ بھی نہیں ہے، کوئی حج زکوٰۃ بھی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا، ایک شاعر نے شعر میں کہا ہے کہ با خدا دیوانہ باش، اللہ کے ساتھ دیوانگی کی باتیں تمہاری چل سکتی ہیں لیکن با محمد ہوشیار. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے بالکل بڑے آداب کے ساتھ چلنا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سیرت اور میلاد کا ذکر کریں اور ان چیزوں سے کریں جس سے رسول اللہ نے منع فرمایا ہے تو یہ یاد رکھیں حضور پاک علیہ السلام پر امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں، اور جب اعمال روزہ رسول پہ حضور کے سامنے پیش ہوئے اور ہم گناہ کے ساتھ پیش کریں تو کیا منہ دکھائیں گے حضور پاک کو؟ تو بھائی وہ کام کریں جو سنت ہو، وہ کام نہ کریں جو بدعت ہو، وہ کام کریں جس سے حضور پاک کے دل میں ٹھنڈ پڑ جائے، وہ کام نہ کریں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ پہنچے. حدیث پاک میں ہے اللہ کے رسول نے فرمایا ما رأیت من خیر حمدت اللہ علیہ وما رأیت من شر استغفرت اللہ لکم. یہ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ نحل آیت نمبر 89 وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ کی تفسیر میں تفسیر عثمانی حاشیہ نمبر 7 میں لکھا ہے امت کے اعمال حضور پر پیش ہوتے ہیں، اچھے عملوں کو دیکھتے ہیں کہ میری امت نے اچھے عمل کیے ہیں، حضور پاک اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور برے اعمال کو دیکھ کے حضور پاک تو نالائق کے لیے استغفار کرتے ہیں. تو ہم یہ کام تو نہ کریں بھائی. صحیح بخاری میں موجود ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے نماز میں رفع الیدین کیا اور آپ امام اعظم کے طریقے پہ پڑھتے ہیں. میں اس طرف جانا نہیں چاہتا تھا، آپ لے کر جاتے ہیں. صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے حضور پاک نے رفع الیدین کیا، میں مانتا ہوں. میں انکار کروں حضور پاک نے نہیں کیا، پھر آپ مجھے بتائیں. پوری صحیح بخاری میں ایک روایت نہیں ہے کہ حضور نے ہمیشہ کیا. بھائی کیا ہے، شروع زندگی میں کیا ہے، اس کے بعد چھوڑ دیا ہے. صحیح بخاری میں چھوڑنے والی روایت موجود ہے، جلد اول صفحہ 103 پر حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. صحابہ کے مجمع میں ٹھہر کے فرمایا میں تمہیں حضور والی نماز پڑھ کے دکھاؤں؟ کہا جی پڑھ کے دکھائیں. وہ اٹھے، انہوں نے پوری نماز پڑھ کے دکھائی ہے. اس میں کسی جگہ رفع یدین کا ذکر نہیں ہے سوائے پہلی دفعہ میں، کسی جگہ بھی نہیں ہے. بھئی صحابی نماز کا طریقہ سکھائے اور حضور پاک جو آخری وقت نماز پڑھ کے گئے ہیں اس میں صحابی کوئی بات چھوڑ دے تو باقی صحابہ تو روک دیتے، باقی تو کوئی نہیں روک رہا. ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ کی صحیح حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے، اس میں سارا انہوں نے نماز کا رستی کا طریقہ بتایا، یہ تو نہیں بتایا. تو بھائی اللہ کے رسول نے رفع الیدین کیا ہے پھر چھوڑ دیا ہے. رفع الیدین حضور پاک صرف رکوع میں نہیں کرتے تھے، سجدے میں بھی کرتے تھے. 18 جگہ حدیث پاک میں رفع الیدین کا ثبوت ہے، تو 18 جگہ ہے. 17 جگہ آپ نے چھوڑ دیا اور ایک جگہ کی دلیلیں دے رہے ہیں، تو 18 جگہ ہی چھوڑنا ہے. بھائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے چھوڑ دیا ہے ہم اسے کیوں کریں؟ صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 181 آپ کی قدیمی کتب خانہ آرام باغ کراچی سے چھپنے والی صحیح مسلم کی ورقے کی بائیں سائڈ اٹھائیں تو حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول تشریف لائے اور ہم نماز پڑھ رہے تھے،
خرج رسول اللہ وکنہ صلینا، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، حضور پاک علیہ السلام تشریف لائے، ہم نے رفع یدین کیا تو اللہ کے رسول کو پسند نہ آیا، حضور پاک نے فرمایا مالی اراکم رافعی ایدیکم، یار میں تمہیں رفع یدین کرتے دیکھ رہا ہوں، چھوڑ دو، کأنہا اذناب خیل شمس، یہ تو شریر گھوڑوں کی طرح دھو ملا رہے ہو، اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو۔ تو بھائی جہاں کرنے کی روایات ہیں وہ میں مانتا ہوں، جہاں چھوڑنے کی ہے وہ آپ مان لیں، اس میں کوئی لڑائی فساد کی بات تو نہیں ہے، نماز آپ نے بھی اللہ کے لیے پڑھنی ہے اور ہم نے بھی اللہ کے لیے پڑھنی ہے۔ اور جو بندہ رفع الیدین کرے اور کہے کرنا بھی ثابت ہے چھوڑنا بھی ثابت ہے، دونوں طریقے ٹھیک ہیں، ہم ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں جیسے حج اور عمرے پہ جاتے ہیں۔ تو جو ڈٹ کے ڈٹائی اور ضد کے ساتھ کہے کرنا تو ثابت ہے، نہ کرنے والے کی نہیں ہوتی، میں اس کے پیچھے نہیں پڑتا، کیوں؟ یہ حضور کے عمل کا انکار کر رہا ہے۔ تو بھائی آپ نے جب گنجائش ہے تو آپ کیوں خواہ مخواہ سے لڑتے ہیں، خواہ مخواہ سے فساد کیوں دیتے ہیں؟ حدیث پاک دونوں میں شروع میں کیا بعد میں چھوڑ دیا۔ اچھا ایک بات اور کرو، جہاں رفع یدین لکھا ہوا ہے اس کے ساتھ ایک اور حدیث بھی لکھی ہوئی ہے کہ نماز میں باتیں بھی کرتے تھے، تو یہ حدیث پہ آپ عمل کیوں نہیں کرتے؟ ایک صحابی آئے، ساتھ والے سے پوچھا بھائی کون سی رکعت چل رہی ہے؟ اس نے کہا جی تیسری رکعت کا، تیسری رکعت کی نیت اللہ اکبر، یہ بھی تو حدیث ہے، تو آپ یہ کیوں نہیں کرتے؟ آپ کہتے ہیں نماز میں بولنا منع ہو گیا تھا بعد میں، تو بھائی نماز میں رفع یدین بھی منع ہو گیا تھا بعد میں، تو ایک نظر آتی ہے ایک نظر نہیں آتی۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے تبلیغ جماعت کے بزرگ کہتے ہیں پورے دین پر عمل کرنے میں کامیابی ہے، ادھورے دین پر عمل کرنے میں کامیابی نہیں ہے۔ تو بھائی پوری بات کریں، آپ ادھوری بات کیوں کرتے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں نماز میں سلام دعا ہوتی تھی رضی اللہ عنہ، میں ایک دفعہ آیا، میں نے اللہ کے رسول کو نماز میں سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ فداک ابی و امی، یا رسول اللہ خیریت ہے؟ اللہ آپ کو طبیعت صحت کے ساتھ عافیت کے ساتھ آپ کا سایہ ہمارے اوپر سلامت با کرامت رکھے، خیریت؟ حضور نے جواب نہیں دیا، میں نے پھر سلام، پھر جواب، تیسری بار کے بعد میں سوچنے لگا اوے عبداللہ بن مسعود تجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، حضور پاک تجھ سے ناراض ہو گئے، اوے کوئی استغفار کر، اوے اللہ سے معافی مانگ، کیا ہو گیا؟ اللہ کے رسول کے سلام پھیرنے تک میرے دل پہ قیامت ٹوٹ رہی، حضور نے سلام پھیرا اور میں ڈر ڈر کے آگے ہونے کی ہمت ہی توڑ بیٹھا تھا کہ حضور مجھ سے ناراض ہیں، تو حضور نے بڑے پیار اور شفقت سے بلایا اور مجھے فرمایا عبداللہ اللہ نے آیت اتار دی ہے۔ کیا آیت؟ قرآن کریم کی آیت اتری ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے سامنے مؤدب بن کے ٹھہرو، آج کے بعد نماز میں بولنا منع ہو گیا ہے۔ تو بھائی یہ بھی تو حدیث ہے، تو وہ بھی حدیث ہے، لیکن میں حیران ہوں اپنی حدیث نظر آتی ہے، دوسرے کی حدیث نظر نہیں آتی۔ بھائی اگر آپ کے جیب میں حکومت پاکستان کی اجازت سے جاری ہوا اور حامل لہٰذا کو مطالبے پر ادا کرے گا نوٹ ہے تو میری جیب میں بھی ہے، میں نے جیلی نہیں رکھے ہوئے، آپ کے پاس اگر صحیح حدیث ہے تو ہمارے پاس بھی ہے۔ احترام کرنا سیکھیں، گنجائش سیکھیں، خواہ مخواہ سے دوسروں پر الزام عائد نہ کریں، جب میں احترام کرتا ہوں تو جواب پہ بھی احترام ہونا چاہیے۔ حضرت الحاد کی وضاحت کر دیں، الحاد اور بدعات یہ دو متضاد چیزیں ہیں، جتنا دین ہے اس کو بڑھا دو اسے کہتے ہیں بدعات، جتنا دین ہے اس کو گھٹا دو اسے کہتے ہیں الحاد، نہ گھٹاؤ نہ بڑھاؤ، اسی راستے پہ چلو اسے کہتے ہیں اہل سنت والجماعت۔ تو نہ ہم الحاد والے ہیں کہ دین کم کر دیں، نہ ہم بدعات والے ہیں کہ دین بڑھا دیں، بھئی ہم اہل سنت والجماعت والے ہیں، اصلی دین پڑھاتے ہیں، بس اسے الحاد اور بدعات کہتے ہیں۔ شمر حضرت امام سے کیا رشتہ داری تھی؟ اگر رشتہ داری ہے تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ شمر کو معاف کر دیں۔ ام البنین کا بھائی ہے، ام البنین حضرت علی المرتضیٰ کی بیوی ہے، حضرت عباس غازی علمدار کی اماں جان ہے، اس رشتے میں شمر حضرت غازی عباس علمدار اور حضرت حسین کا ماموں لگتا ہے۔ آپ اس کے ماموں کا ٹائٹل دے کے اس کی جرم کو بچانا چاہتے ہیں؟ چلو میں اس سے بڑھ کے ایک رشتہ داری دیتا ہوں، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان، کیا رشتہ داری تھی نوح علیہ السلام سے؟ سگا بیٹا تھا، خون اس کی رگوں میں وقت کے نبی کا چل رہا تھا۔ اللہ نے فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اے نوح علیہ السلام وہ آپ کا اہل نہیں، وہ بے ایمان ہے، اس کے عمل ٹھیک نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ فحال بینہم الموج وکان من المغرقین، غرق ہو گیا۔ بھائی سگا بیٹا اگر بے ایمانی کرے، خدائی سے دور کر دے، یہ تو ماما تیسرے درجے کا ہے، یہ بچے گا؟ تو رشتہ داری بتا کے شمر کے ساتھ محبتیں نہ بڑھوائیں، وہ کام کرے جو کام کرنے کا ہے۔ السلام جی وعلیکم السلام۔ موبائل کے اوپر جو دم وغیرہ کرتے ہیں اس کا کیا؟
بیٹا مجھے نہ دم آتے ہیں نہ مجھے پتہ ہے، یہ اس سے پوچھے جو کرتے ہیں. نبوت کے 40 حصہ جی اس کا کیا مطلب؟ ترمذی شریف کی آخری صفحے کا سوال انہوں نے کیا ہے. کہتے ہیں حدیث پاک میں ہے کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، جو ہمیں ترمذی کی آخری روایت ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ بڑے لوگ سوال کرتے ہیں کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، سچا خواب. تو کہتے ہیں جی ہم نے خواب دیکھا، تو کیا اس کا کیا مطلب ہے؟ نبوت جاری ہے. اور اس سوال کو پھر قادیانی بڑے اٹھاتے ہیں کہ جی خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو بھائی بہت آسان، بہت ایزی آنسر ہے اس کا، بہت آسان جواب ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان نبوت کس عمر میں ہوا ہے؟ بولیے بولیے. 40 سال. اور اس کے بعد 6 ماہ اللہ کے رسول کو خواب آئے تھے، 6 ماہ خواب آئے تھے. اول ما بدی بہ رسول اللہ رؤیا صالحہ، حدیث پاک میں ہے، صحیح بخاری جلد اول باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، کہ 6 ماہ سچے خواب آتے تھے. حضور پاک علیہ السلام وکان لا یرا فی رؤیا الا جاء فلق الصبح، فرمایا جو رات کو خواب دیکھتے صبح کی روشنی کی طرح صبح ثابت ہو جاتا. تو 40 سال وہ اور 6 ماہ خواب والے، یہ ملا کر نے نبوت کا 46واں حصہ خواب کہا گیا ہے. 40 سال اعلان نبوت سے پہلے، یہ نہ کہنا نبوت سے پہلے، فرق کرو. حضور پہلے بھی نبی تھے، اعلان نبوت سے پہلے. یہ جو لوگ غلطی کرتے ہیں نا کہ 40 سال میں نبوت ملی، جی نہیں، حضور پاک پیدائشی نبی ہیں، پیدائشی نبی ہیں. 40 سال میں نبوت کا اعلان ہوا. تو اعلان نبوت سے پہلے کے 40 سال اور 6 ماہ اعلان نبوت کے بعد والے خواب، یہ کل ملا کے 46 بنتے ہیں نا. تو فرمایا سچا خواب ہوگا تو یہ نبوت کا وہ 46واں حصہ ہے، یعنی اعلان نبوت سے پہلی والی زندگی کی فضیلت اسے مل رہی ہے. اتنی سی بات ہے. اس کا معنی نبوت کا جاری ہونا نہیں ہے. آپ کے سوالات تو جامع ترمذی سے کم بھی نہیں ہے. کوئی اپنے لیے پوچھو، ہم نے نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، ہم نے کوئی دین پہ عمل کرنا ہے، شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنی ہے، سنت کے مطابق شکل بنانی ہے، گناہ نہیں چھوٹتا اس سے توبہ کرنی ہے، یہ سوال پوچھے. جی آپ تھوڑا اونچا بولے، میں جہاز میں سفر کر کے آیا ہوں، میرے کانوں کا مسئلہ ہے. ہماری اس چیز کا سخت اہتمام ہے گھر میں کہ یہ شب برات، یہ ربیع الاول اور 9-10 محرم میں کچھ آتا ہے تو ہم لوگ نہیں دیتے. تو اکثر کی جب سے تنقید آتی ہے کہ یہ خصوصاً 9-10 محرم میں کہ کوئی ہم لوگ نیا نہیں کرتے، خالی چھٹی ہوتی ہے تو شوگر کے اندر ہم لوگ پکا دیتے حلیم، تو ہم اس کا بھی منع کرتے ہیں. چلو میں بتایا. ٹھیک ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ محرم الحرام میں جو حلیم پکائے جاتے ہیں اس کے بارے میں بتائیں. بعض لوگ پتہ نہیں کیا سے کیا بتاتے. مجھے ایک دن بندہ کہہ رہا تھا کہ مولانا محرم الحرام میں 10 محرم کو یزید نے حلیم پکایا تھا. میں نے کہا کیوں؟ حضرت حسین کی شہادت کی خوشی میں. میں نے کہا ایک منٹ میں اب تیری اس کا جو ہے نا 6-5 نکالتا ہوں ذرا. اس وقت موبائل جیز چل رہا تھا، ٹیلی نار چل رہا تھا، زونگ چل رہا تھا، یوفون بن نظر کیا چل رہا تھا. کہتے کیوں؟ میں نے کہا 10 محرم کو شہادت ہوئی اور 10 محرم کوئی فون ہو گیا یزید کو، اس نے حلیم پکا لیا. 2200 کلومیٹر دور بیٹھا ہے یزید. حضرت حسین تو کربلا میں شہید ہوئے، اس کے آرڈر پہ شہید ہوا تھا. حضرت حسین کے ساتھ یہ معاملہ، وہ شامل تو نہیں تھا، وہ تو 2200 کلومیٹر دور تھا. تو یزید کو کس نے بتایا تھا؟ اسی دن فوراً اس نے حلیم پکا لیا. کہتے ہیں سوچنے کی بات ہے. میں نے کہا پھر جھوٹ نہ بولیے، ایسے نہ کہو خواہ سے. کوئی حلیم اس لیے پکاتا ہے کہ لوگ بدعات اور غلط معاملے میں نہ جائیں، ہمارے پاس آ کر دینی بات سن لیں تو پکانا بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ اس وجہ سے پکا رہا ہے کہ لوگ کسی اچھی بات سننے میں آ جائیں، کسی برے بات میں نہ چلے جائیں، یا کوئی غلط عقیدے کی بات نہ سن لیں، پھر ٹھیک ہے. اور اگر کوئی اس لیے پکاتا ہے کہ اس دن پکانا بہت ثواب ہے، تو بھائی ایسا نہیں ہے. کسی دن خاص طور پہ کھانا پکانا ثواب ہے، شریعت میں ایسا کوئی نہیں ہے. ہاں غریب کے لیے کسی دن پکا کے دے دیں، یہ ثواب ہے. اپنے لیے پکائیں اور ثواب کی مہر ساتھ لگا دیں، یہ آپ کا کام ہے، شریعت کا معاملہ نہیں ہے. دوسری بات، حدیث پاک ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے کہ 10 محرم الحرام کو اگر کوئی آدمی اپنے گھر والوں پر کھانے پینے کے رزق کے معاملے میں وسعت کر دیتا ہے، یعنی بہت کھلا ان پر خرچ کرتا ہے 10 محرم کو، فرمایا 1 سال اگلا اس کے اوپر اللہ رزق وسیع کر دیں گے. یہ تو حدیث ہے، یہ حدیث ہے. ٹھیک ہے، اس طرح آپ کر لیا کریں تو بہت بہتر ہے. حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام سفیان ثوری بہت بڑے آدمی ہیں، بہت بڑے آدمی ہیں. سیر اعلام النبلاء میں کانا یفتی بقول ابی حنیفہ،
تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جو 161 ہجری میں ان کی وفات ہے، آج 1443 ہجری ہے، کم از کم یہ 1250 پونے 1300 سال پہلے کے آدمی ہیں، وہ فرماتے ہیں اس حدیث پر میں نے کئی بار عمل کیا اور صحیح کا صحیح پایا، مشکات میں روایت موجود ہے ان کی۔ تو اسی لیے یہ تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن کسی دن کو خاص کر کے آپ کھانا پکائیں اور کہیں بدھ کو ثواب ہے منگل کو نہیں ہے، نہ بابا، آپ بدھ کو پکائیں یا منگل کو پکائیں، آپ کا ثواب ہے۔ حضرت جب آپ کراچی آتے ہیں تو فیس بک پہ اپنا ڈال دیا کریں کہ کون سی مسجد میں کہاں تو ٹھیک ہے، یہ ذرا ڈل جاتے ہیں، میرے خیال میں ساتھی لگا دیتے ہیں، نہیں وہ پتہ نہیں چلتا۔ 2 مہینے بعد یہاں تشریف لایا کریں گے آپ، یہ ڈن وہ تو یہاں آئیں گے نا، اور بھی جگہ نہیں انشاءاللہ جب آئندہ آنا ہوگا تو اس کا اعلان پیج پہ کر دیا جائے گا انشاءاللہ۔ مجھے پانی یار پڑوسیوں میں دینا حدیث میں ثابت نہیں ہے، یہ ثابت ہے کہ اپنے گھر والوں اور اپنے محتاط اپنے اہل و عیال کے ساتھ آپ اس دن اچھائی کریں، یہ تو حدیث میں ہے۔ کسی پڑوسی کو دے دیں کوئی ناجائز نہیں ہے، لیکن اس کو آپ ضروری سمجھنا شروع کر دیں گے جرم ہو جائے گا۔ ویسے آپ کسی پڑوسی کو دے دیں وہ نہیں مسئلہ، لیکن اس کو پارٹ آف دا ہولی شریعہ نہیں سمجھیں کہ یہ شریعت کا حصہ ہے۔ جی ہمارے سے دیوبند بھائی کہتے ہیں کہ 10 دن کے اندر ہم شربت پئیں گے، نہ ہم حلیم کھائیں گے، شباد آتی ہے نہ کہتے ہیں ہم حلوہ نہیں کھائیں گے مہینے کے اندر، یہ سب یہ سادے بندے ہیں، سادے بندے ہیں، سادے بنتے ہیں۔ جتنا ثبوت ہے وہ تو میں نے عرض کر دیا، یہ بھی میں نے آپ کو سنا دیا 10 محرم الحرام۔ مطلب جی یہ حضرت یہ کھانا مطلب چاہیے یا مطلب یہ بالکل بیٹا میں تو کہہ رہا ہوں اپنا کھانا بنائیں اور گھر میں اس دن کھلائیں، یہ بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں کھانا چاہیے، اس مہینے میں نہیں کرنا چاہیے، آج نہیں اس دن خاص کر کے جو بناتے ہیں نا کہ اس دن بنانے کا ثواب ہے، یوں نہیں ہے، مہینہ مطلب لوگ کہتے ہیں مہینہ کسی دن بنا لیں، محرم بنا لیں، سفر میں بنا لیں۔ داڑھی کے لیے حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مٹھی داڑھی رکھی تھی، حضور پاک کی 1 مٹھی ہوتی تھی، تو اب کتنی رکھیں؟ صحابی جو یہ بتاتے ہیں نا کہ حضور کی 1 مٹھی داڑھی تھی، ان کا نام ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، وہ حج اور عمرے کے موقع پہ بیٹھ جاتے تھے اور لوگوں کو اس حدیث کو سنایا کرتے تھے عملی طور پہ۔ امام بخاری فرماتے ہیں کان ابن عمر اذا حج او اعتمر قبض علی لحیتی فما فضل اخذو، ایک ہاتھ میں کینچی ہوتی اور ایک ہاتھ سے داڑھی کو پکڑ لیتے اور 1 مٹھی کے بعد اس داڑھی کو کاٹ لیتے اور فرماتے حضور پاک علیہ السلام کی 1 مٹھی داڑھی ہوتی تھی، تو کم از کم 1 مٹھی داڑھی ہے، اس کے آگے اگر آپ حفاظت کے ساتھ رکھ سکتے ہیں تو آپ رکھیں، کوئی جرم نہیں ہے، لیکن کم از کم جو ہے وہ 1 مشت داڑھی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے۔ یہ داڑھی کے متعلق میں ایک جملہ کہوں، وہ لوگ جن کی داڑھی نہیں ہے وہ اعتراض نہ سمجھیں، میں ایک حدیث بیان کر رہا ہوں، ورنہ کوئی سمجھے کہ ہمیں کوئی برا کہہ رہا ہے، جی نہیں، ہر بندے کا ایک اپنا فعل ہے، اسے پتہ ہے کہ وہ اچھا کر رہا ہے برا کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں داڑھی جو ہے یہ ہماری اسلامی وردی ہے، نہیں سمجھے، جب ہم قبر میں جائیں گے نا تو یہ سارے لباس اتر جائیں گے، یہ سب کچھ اتر جائے گا، وہاں ہمارے پاس کوئی آئی ڈی کارڈ نہیں ہوگا کہ فلی ویکسینیٹڈ ہیں یا آپ کے پاس کارڈ ہے یا نہیں ہے، آپ مجھے دکھائیں اور کیا، وہاں آپ کی شکل کلمے کے بعد آپ کی شکل آپ کے نبی جیسی ہوگی تو وہ آپ کی وردی اسلامی ہوگی، یہ واحد سنت ہے جو ہمارے ساتھ قبر میں جائے گی۔ کلمے کے بعد اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کوئی غیر مسلم چلا جائے وہ تو کلمہ ہی نہیں سنا سکے گا نا، تو ہم کلمہ سنا کے داڑھی رکھیں گے تو اور بات، ورنہ لوگ داڑھی اور پردے کے بارے میں بڑی عجیب باتیں کرتے ہیں۔ میری ایک ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہے ایجوکیشن کی ہمارے خیبر پختونخوا سے، ان سے ملاقات ہوئی، مجھے کہنے لگے مولانا پردہ تو دل کا ہوتا ہے نا، خاتون ہے، میں نے 1-2 بار تو جی ادھر ادھر کیا، لیکن اب مسئلہ بار بار کہہ رہی ہے، میرے منہ سے کہلوا رہی ہیں کہ بھائی تم کہو پردہ دل کا ہوتا ہے۔ میں نے کہا امی جان کھانا کھانا بھی دل کا ہوتا ہے، پانی پینا بھی دل کا ہوتا ہے، آئندہ یوں بوٹل کھولیں اور ادھر لگا دیں، دل پانی پی لے، نوالا اٹھائیں اور دل کو کھلا لیں، دل کھائے گا۔ میں نے کہا جب دل کا پردہ ہوتا ہے تو دل کھائے گا بھی صحیح، بھئی پردہ جسم کا ہے، آپ نے دل کا بنا لیا، خدا کی بندی دل تو پہلے پردے میں ہے، نہیں سمجھے، دل تو پہلے برقعے میں ہے نا، دل تو پردے میں ہے، آپ نے پردے کو دل کے ساتھ جوڑ دیا ہے، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے، صحیح ہے۔ اللہ